الحمد لله الذي خلقنا وجعلنا من أمة خاتم الأنبياء والصلاة والسلام على سيد الأتقياء والأصفياء محمد خير الورى وعلى آله التقى والنقى وأصحابه أولي الكرم والصدق والصفاء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. درود شریف بابا سے بلند پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللہ. پھر پڑھ لیجئے. بعد از حمد و صلاۃ لائق تعظیم و تکریم جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ہمارا سلسلہ محرم شریف کے بعد واقع کربلا اور تاریخی حقائق کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی. وہ کہ ربیع النور شریف، ربیع الاول شریف کا چاند مبارک طلوع ہو چکا ہے، اور میں تمام احباب کو اس خوشیوں سے اور رحمتوں اور برکتوں سے لبریز ماہ مبارک کی مبارک پیش کرتا ہوں. چونکہ میں نے کہا تھا پچھلے جمعہ کہ میں نے اس سارے واقعے کو اختتام پذیر کرنا، اختتام تک لے کے جانا ہے، اور آگے ظاہر ہے محرم شریف کے بعد سفر کا مہینہ بھی اسی میں چلا، اور اب ربیع الاول شریف کا یہ پہلا جمعہ ہے. انشاءاللہ آگے پھر ظاہر ہے ہمارا جو اہل سنت کی پہچان ہے رسول اللہ کی عظمت اور شان، اسی پر ساری گفتگو آگے بڑھے گی. لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا موضوع نامکمل نہ رہے، اس کو ہم مکمل کر کے پھر آگے دوسرے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. قرآن مجید قرآن رشید میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتے، جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، کہ تو اللہ تعالیٰ کو ظالموں کے عمل سے غافل نہ گمان کر. اللہ ظالموں کے ظلم سے غافل نہیں ہے. اور یہ کائنات کے اندر ایک تاریخی حقیقت ہے اور آفاقی حقیقت ہے کہ دنیا میں کافر کی حکومت چل سکتی ہے لیکن ظالم کی حکومت نہیں چلتی. اور ہمارے قرآن میں بھی موجود ہے اور حدیث صحیحہ میں موجود ہے کہ ظالم بے شک اپنے ظلم کے بل بوتے پر وہ جتنا مرضی پاور اور اختیار حاصل کیوں نہ کر لے، اس کا انجام بڑا برا ہوتا ہے. تو یزید اور بنو امیہ کے باقی لوگ جنہوں نے ظلم و ستم کی بنیاد پر اپنی حکومت کی عمارت کو کھڑا کیا تھا، جیسے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ یزید کو زیادہ دیر تک اس کی لذت چکھنے کا موقع نہ ملا، اور وہ انتہائی ضلالت اور پریشانی کے عالم میں وہ ایڑیاں رگڑتا رگڑتا مر گیا. یزید کے مرنے کے بعد جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یزید کے آرڈر پر
حرمت مدینہ کو پامال کیا گیا تھا، کعبۃ اللہ کی حرمت پہ ڈائریکٹ حملہ کیا گیا تھا. اور ظاہر ہے کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا شخص حرمین طیبین کی اس قدر بے حرمتی اور بے ادبی کو برداشت نہیں کر سکتا. یہی ہوا پورے عالم اسلام میں ان ظالموں کے خلاف نفرت کی آگ ابھر پڑی. اور ادھر جب یزیدی فوجیں پست ہوئیں اور شکست کھائی تو جناب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجاز مقدس میں اپنی حکومت کو قائم کیا. اور ادھر کوفے کے اندر جن لوگوں نے خط لکھ لکھ کے آل بیت اطہار کو بلایا تھا اور پھر بے وفائی ان سے ہو گئی تھی، یعنی ڈر گئے حکومت سے اور انہوں نے ساتھ نہ دیا، ان کو اپنے کیے پہ سخت ندامت تھی اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح ہماری یہ ندامت کا سلسلہ جو ہے نا وہ ختم ہو اور ہماری یہ پشیمانی ختم ہو جائے. انہوں نے عہد کیا کہ ہم قاتلان حسین سے انتقام لیں گے. اور میں یہاں چند روایات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. امام علی مقام کی شہادت یہ کوئی اتفاقی معاملہ نہیں ہے. جناب والا پچھلی کتابوں کے اندر بھی اور خود اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں ان سارے معاملات کی پیشن گوئی کی تھی. اس لیے امام پاک اور امام پاک کی شہادت یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. قرآن نے اس کی پیشن گوئیاں کی تھیں. تورات زبور انجیل میں شہادت کے قصے تھے. اور میرے نبی کی صحیح حدیث ہے جس کو امام حاکم نے مستدرک الحاکم کے اندر ذکر کیا، تہذیب و تہذیب میں موجود ہے. سوائق المحکم امام ابن حجر نے لکھا، البدایہ میں امام ابن کثیر نے اس کو لکھا کہ میرے آقا سید کونین کے غلام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ او اللہ تعالی الی محمد، اللہ تعالیٰ نے حضور کی طرف اس بات کی وحی فرمائی کہ انی قتلت بیحییٰ بن زکریا 70 الفا، کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جب شہید کیا گیا تو اس کے بدلے میں نے 70,000 لوگ مروائے. وَإِنِّي قَاتِلٌ بِإِبْنِ بِنْتِكَ 70 أَلْفًا و70 أَلْفًا، میرے محبوب تیری بیٹی کے بیٹے کو جب شہید کیا جائے گا اس کے بدلے میں 70,000 اور پھر 70,000 کو مرواؤں گا، ان کو قتل کرواؤں گا. لہذا عام بات مشہور ہے نا کہ بڑے قتل ہضم نہیں کیے جا سکتے. تو شہزادہ رسول کا قتل اور ننھے علی اصغر اور علی اکبر اور دیگر آل بیت اطہار کی مقدس اور پاکیزہ کلیوں کے قتل یہ کیسے ہضم ہو سکتے تھے؟ اور یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کا پہلے وعدہ تھا. اور اس کے علاوہ ایک عمومی طور پر بات ذہن میں رکھیے کہ وہ جتنے بھی لوگ اس دن کربلا کے واقعے میں یزیدی فوج میں تھے جنہوں نے بے شک تلوار نہیں بھی چلائی تھی، کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں فوج تھی، ضروری نہیں کہ سب نے تیر چلایا ہو یا سب نے تلوار ان کو موقع ملا ہو. وہ جتنے بھی تھے یہ تاریخی حقیقت ہے، ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جو اللہ کے انتقام سے بچ پایا، جو قدرت کے انتقام سے بچ سکا ہو. امام ابن جوزی نے واقعی سے روایت کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص کے جو اسی لشکر میں تھا، اس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا، وہ اندھا ہو گیا. اس اندھے سے کسی نے پوچھا بول تیرے اندھا ہونے کا سبب کیا ہے؟ کہنے لگا کہ میرے اندھا ہونے کا سبب یہ ہے کہ میں نے خواب میں آقا حضور کو دیکھا حاصرن عن ذرائے،
وبيده سيف وبين يديه نطون وعليه عشرة ممن قتل الحسين مذبوحين ثم لعنني وسبني ثم قهلني بمردود من دم الحسين فاصبحت اعمى. وہ بوڑھا کہنے لگا کہ ارے میں نے خواب میں اللہ کے نبی کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی بائیں چڑھائی ہوئی ہے, ہاتھ میں تلوار پکڑے ہوئے, آپ کے سامنے ایک چرمی فرش بچھا ہوا ہے جس پہ 10 لاشیں پڑی ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے حضرت امام علی مقام کی امام حسین کو شہید کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. چنانچہ اللہ کے نبی نے مجھے دیکھا, ان کے پاس حضرت حسین کا بچا ہوا خون تھا, انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس خون کی سلائی میری آنکھوں میں لگائی, میں ادھر ہی اندھا ہو گیا. استغفر اللہ, سبحان اللہ نہیں, یہاں معاذ اللہ کی بات ہے. استغفر اللہ, انتقام قدرت. اور یہ اندھا ساری زندگی اندھا. امام علی مقام کے سر انور کو ایک یزیدی نے اپنے گھوڑے کے ساتھ لٹکایا ہوا تھا. جب وہ لے کے گیا تو اس نے لٹکایا تھا. چند دنوں کے بعد اس کا چہرہ کالا سیاہ ہو گیا. لوگوں نے اسے پوچھا یہ کیا ہو گیا, تو گورا چٹا آدمی تھا, یہ تیرا چہرہ کالا کیوں؟ وہ رونے لگا, کہنے لگا کہ ہر دن جب میں رات کو سوتا ہوں تو ما مرت علی لیلۃ من حین حملت تلک الراس الا واسنان یاخذان بدمعی, کہ ہر روز جب میں رات کو سوتا ہوں ادھر میری آنکھ لگتی ہے, 2 آدمی میرے آ کر بازوؤں سے مجھے پکڑ کر ایک آگ پر لے کے چلے جاتے ہیں اور وہاں مجھے آگ میں ڈالتے ہیں اور میں اس آگ کے اندر میں ڈالا جاتا ہوں, میں باہر نکلتا ہوں, میری آنکھیں کھلتی ہیں اور میں ڈر کے مارے کانپ رہا ہوتا ہوں. یہ جس دن سے یہ میرا معاملہ شروع ہوا یہ میرا چہرے کی رنگت سیاہ ہو گئی, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ہم سر حسین کو یزید کے دربار میں لے کے جا رہے تھے, راستے میں وہ سر مجھے دیا گیا کہ تو اس کو پکڑ کے چل, تو میں نے اس کو اپنے گھوڑے کے گلے میں لٹکا دیا تھا اٹھا نہ سکنے کی وجہ سے, تو یہ اس کی وجہ سے یہ مجھے سزا دی جا رہی ہے. چنانچہ اسی حالت میں وہ روتے روتے ایڑیاں رگڑتے رگڑتے وہ شخص مر گیا, سیاہ چہرہ لے کر مرا. اور اس کو امام شبلنجی نے نور الابصار میں اور امام ابن حجر نے سوائق المورقہ کے اندر لکھا. قدرت نے قاتلان حسین میں سے کسی کو چھوڑا نہیں. وہ میں آگے عرض کروں گا کہ کچھ کو تو ظاہراً آل بیت اطہار کے غلاموں کے ہاتھوں سے انتقام کا نشانہ بنایا گیا, اور جو چھپے چھپائے رہ گئے تھے نا, جو سامنے, بھئی آج کل کی طرح اس وقت کوئی ریکارڈ تو نہیں ہوتا تھا کہ فلانے کا پتر فلانا بھی اس میں تھا, لوگ جب فوجیں چلتی تھیں آ جاتے تھے. بلکہ ایک روایت ہے امام سیوطی نے محاضرات کے اندر اس کو لکھا ہے کہ حصل بالکوفہ جدری فی بعض السنین اما فی 1500 من ذریت من حضروا قتل الحسین, کہ کوفے میں چیچک کی بیماری پڑ گئی اور ہر اس بندے کا چہرہ خراب اور بگڑ گیا, اور صرف اس کا نہیں بلکہ اس کی ساری اولاد کو اللہ نے اندھا کر دیا جو اس لشکر یزید میں شامل تھا. اور کہتے ہیں 1500 لوگوں کی اولاد اندھی ہوئی اس چیچک کی وجہ سے جب کوفے میں وہ چیچک آئی. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا, یہ تو اللہ کا انتقام ہے نا, یہ ساری چیزیں کون, ویسے باقی بھی انتقام اللہ کا تھا, لیکن یہ تو وہ چیزیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے ان کو نشانہ بنا رہا تھا, اپنی قدرت سے ان کا انتقام کا نشانہ بنا رہا تھا اور بتا رہا تھا تاکہ دنیا والے سمجھ لیں اور دیکھ لیں کہ حسین حق پہ تھا اور اس سے لڑنے والے یہ مردود تھے. میں اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ان کو قدرت کی طرف سے انتقام کا نشانہ نہ بنایا جاتا تو جس طرح آج یزید کی اولاد یہ تعویلیں کر رہی ہوتی ہے کہ جی دیکھیں امام حسین اور یزید کی آپس میں سیاسی جنگ تھی
اور یزید کے خلاف کس نے کہا تھا امام حسین کو کہ وہ تلوار اٹھا کے چلیں؟ وہ دیکھیں نا جی، یہ سیاسی جنگ تھی، یہ قاتلان حسین کا جو انجام میرے اللہ کی قدرت کر رہی تھی، یہ بتانے کے لیے کافی ہے۔ اگر سیاسی مسئلہ ہوتا بیچ میں قدرت نہ آتی، خدا کا انتقام نہ ہوتا، میرے نبی کی حدیثیں نہ ہوتی، میرے رسول کے فرمان نہ ہوتے، اس کا مطلب یہ سیاسی مسئلہ نہیں تھا۔ اور یہاں یزید اور امام علی مقام میں یہ نہیں تھا کہ جناب کیا پتہ امام پاک حق پر تھے یا نہیں، معاذ اللہ کوئی مسلمان امام حسین کے حق سے ادھر ادھر ہونے کے حوالے سے سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہر مومن اور مسلمان کا یہ عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے کہ رسول کا نواسا ایک لمحے کے لیے بھی رائے حق سے ہٹا نہیں تھا۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم کہتے ہیں یزید باطل پرست تھا اور حسین، اونچا بولیے، میرے آقا امام حسین حق پرست تھے۔ تو یہ میں نے یہ آغاز میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ یہ اب چہرے کا سیاہ ہو جانا، اور یہ ایک دو نہیں، یہ آگے سینکڑوں واقعات ہیں، اندھا ہو جانا۔ اور میں آگے ایک اور حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اہل بیت اطہار کو جب پیاس کے عالم میں تڑپایا گیا، یعنی پیاس، تو آپ کی پیاس کو دیکھ کر نا بہت سارے یزیدی ہنستے۔ ایک یزیدی ہنستا ہوا آیا اور امام پاک کو دیکھ کر آوازہ لگایا، آواز کسی، کہنے لگا یہ تو اپنے آپ کو آسمان کا جگر گوشہ سمجھتا تھا، لیکن تجھے ایک قطرہ پانی کا بھی نہیں ملے گا اور تو پیاسا ہی مرے گا۔ امام علی مقام نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا اے اللہ اس کو پیاسا ہی مارنا۔ اس کے بعد امام علی مقام کی شہادت کے بعد اس پر یہ حالت طاری ہوئی کہ یہ بہت زیادہ پانی پیتا، لیکن اس کی حالت یہ تھی کہ اس کی پیاس ختم نہ ہوتی، یہاں تک کہ گھر والے پانی پلا پلا کے تھک جاتے، لیکن اس کی پیاس ختم نہ ہوتی۔ اب توجہ کرنا، اور پھر یہ وہیں پر کہتا علی کے بیٹے کی دعا مجھے لے ڈوبی، علی کے بیٹے کی بد دعا مجھے لے ڈوبی، اور یوں ہی یہ پیاس 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 کرتا کرتا ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گیا۔ اور امام ابن اسیر نے اس کو ذکر کیا ہے، اور امام ابن حجر نے السوائق المحرقہ کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ حضرت علی اصغر کو جس لعنتی نے شہید کیا تھا، آئیے ذرا اس سے قدرت نے کیا انتقام لیا وہ سوچیے۔ اس خبیث کو شہادت علی اصغر کے بعد کچھ وقت گزرا تو اس خبیث کو اللہ تعالیٰ نے ایسے مرض میں پکڑا کہ اس کے منہ میں بھی گرمی کے دانے آ گئے اور اس کا جسم شدید گرم ہونے لگا۔ خدا کا کرنا کہ آگے سے اس کا منہ اور اندر پیٹ میں گرمی اور پیٹ کے اوپر سردی، چنانچہ آگے سے اس کو پانی پلاتے رہتے اور یہ آگ جلا کر اپنی پیٹ اس پہ سیکھتا رہتا اور پھر چیختا رہتا، کبھی کہتا ہائے پیاس، کبھی کہتا ہائے سردی۔ اللہ کا کرنا کہ اس کے رشتہ دار، اس کے بیوی بچے اس کے منہ پہ پانی چھڑکتے اور پیچھے آگ جلا کے رکھتے۔ وَهُوَ يَسِيخُ الْعَطَشِ وَيَأْتَى بِصَدِيقٍ وَمَاءٍ وَلَبَنٍ، یہ پھر چیختا ہائے پیاس ہائے پیاس، پھر اس کے لیے ستو لائے جاتے، پانی لایا جاتا، دودھ لایا جاتا۔ وہ کہتے ہیں وَلَوْ شَرِبَهُ خَمَسْتَ، اور اگر 5 گھڑے بھی لائے جاتے تو لَكَفَاهُمْ، یہ ان کو ہڑپ کر کے پی جاتا، یہ ان کو پیتا جاتا۔ ثُمَّ يَسِيخُ، پھر چیختا جاتا العطش العطش، پیاس پیاس، فیسقا، وہ پھر اس کو پلاتے۔ کذالک الی ان قد بطنہ، یہ کرتے کرتے اسی حالت میں اس کا پیٹ پھٹا اور وہ یہ لعنتی واصل جہنم ہو گیا۔ آل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں، لعنت اللہ ہے علیکم دشمنان آل بیت۔ آواز آنی چاہیے، لعنت اللہ ہے علیکم
امام ابن حجر عسقلانی آپ روایت فرماتے ہیں کہ صالح شقام ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حلب کے اندر خواب دیکھا کہ ایک کالا کتا پیاس کے مارے زبان نکالتا ہے. میرے دل میں آیا کہ میں اسے پانی پلاؤں. اچانک ہاتف غیبی کی آواز آئی, خبردار اس کو پانی مت پلائیو, اور یہ قاتل حسین ہے, یہ قاتل حسین ہے. اللہ نے اس کو کتا بنا دیا ہے, اس کے لیے قیامت تک یہ سزا ہے. اس کو یوں ہی پیاس میں رکھا جائے گا, یہ پانی 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 کرتا رہے گا, اس کو پانی نہیں دیا جائے گا. حضرات گرامی, یہ ایک معاملہ نہیں, اس طرح کی ہزاروں واقعات ہیں. ایک دن ایک آدمی کے سامنے یہ کہا گیا, امام ابن حجر نے لکھا اور امام ابن کثیر نے لکھا, ایک بوڑھے کے سامنے ذکر کیا گیا کہ جو لوگ کربلا میں شامل و شریک تھے, اللہ نے انہیں سزا دی, وہ پکڑے گئے. ایک بڈھا بولا ہنس کے کہنے لگا, شریک تو میں بھی تھا پر مجھے تو کچھ نہیں ہوا. اچانک اس نے چراغ جلایا, اچانک وہ چراغ جلاتے ہوئے وہ شمع گری, تیل اس کے کپڑوں پہ, روغن اس کے کپڑوں پہ گرا, اس کو آگ لگی. ادھر ہی جل کے باوجود اس پہ پانی ڈالنے کے آگ نہ بجھ سکی. دیکھنے والوں نے دیکھا سامنے سامنے جلتے ہوئے کوئلہ بن گیا, ہر زبان پہ جاری ہو گیا, او حسین ابن علی کے قاتل اپنے انجام کو پہنچے ہیں. میں ایک بار پھر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہ قاتلان حسین کو جو قدرت انتقام لے رہی تھی, ان کے چہرے سیاہ ہو جانے, ان کی شکلیں بگڑ جانی, اور پیاس کرتے ہوئے ان کا مارا جانا, اور اسی طرح ان کے گھروں میں آگ لگ جانا, ان کے بچوں کا مر جانا, ان کو کئیوں کو کوڑ کی مرضیں شروع ہو گئیں, اور کئیوں کی نسلوں کی نسلیں تباہ و برباد ہو گئیں. یہ سب میرا رب اس لیے کر رہا تھا تاکہ قیامت تک آنے والے حسینیوں کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں. اور یزیدیوں کے لیے قدرت کی طرف سے یہ راستہ ان کو نظر آ جائے کہ اگر حق ہوتا یزید کے ساتھ تو پھر قاتلان حسین سے اللہ اتنا بھیانک انتقام نہ لیتا. اب کوفے کے اندر جو لوگ تھے جنہوں نے بلایا تھا امام علی مقام کو اور ان کے ساتھیوں کو, وہ اپنے گناہ دھونا چاہتے تھے. چنانچہ ایک تحریک توابین کے نام سے تحریک کھڑی, جس کی قیادت حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. اور یہ سارے لوگ کربلا میں حاضر ہوئے امام علی مقام کے مزار پر. وہاں یہ روئے, معافی مانگی, اور انہوں نے عہد کیا کہ ہم قاتلان حسین سے انتقام لیں گے. دیکھیے ذرا, گئی بنو امیہ کی حکومت تو گئی نہ جی, ڈاما ڈول و شام تک رہ گئی. حجاز نکل گیا, عراق نکل گیا, خراسان تک سارا معاملہ ختم. ادھر جناب حضرت سلیمان بن سرد کے ہاتھوں پر ہزاروں لوگوں نے بیعت کی, اور یہ طے ہوا کہ سب سے پہلے شام کے اوپر حملہ کیا جائے, اور جو اصل خبیث جس نے سارے یہ ظلم کو گائیڈ کیا تھا, ایک تو تھا یزید اور دوسرا تھا ابن زیاد, چنانچہ کا انتقام اس سے شروع کریں گے. چنانچہ یہ اپنے ساتھ فوج لے کر نکلے. کوفے والوں نے حسب روایت پھر ان سے بے وفائی کی, اور حضرت سلمان بن سرد کے ساتھ چند ہزار لوگ رہ گئے, لیکن پھر بھی انہوں نے سچی توبہ کی ہوئی تھی, اور انہوں نے کہا کہ نہیں, اب یا مریں گے یا قاتلان حسین کو ماریں گے. چنانچہ ابن زیاد کے خلاف جب یہ لشکر گیا تو ابن زیاد نے حسین بن نمیر کو 12,000 فوج دے کر ان کے مقابلے میں بھیجا. جناب سلیمان کے ساتھیوں نے ہزاروں شامیوں کو قتل کیا. وعدہ یاد ہے نا, 70,000 پھر 70,000, ہزاروں شامی قتل ہوئے. ابن زیاد نے اور لشکر بھیجا, وہ اور بھی قتل ہوئے, لیکن چونکہ ان کے پاس فوج بڑی تھی چنانچہ حضرت سلیمان شہید ہوئے, اور ان کے باقی ساتھی کوئی تو شہید ہو گئے اور کوئی وہاں سے فرار ہو گئے, یعنی وہاں سے واپس آ گئے.
اس کے بعد مختار سخوی نام کا ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید کے ساتھ آواز بلند کی، کہنے لگا میں قاتلان حسین کو انجام تک پہنچاؤں گا۔ چونکہ اس کا مختار کا یہ طریقہ کار ہوتا کہ بڑے بڑے شہروں میں جاتا اور وہاں لوگوں کو ایک بات کہتا لوگوں تمہیں نیند کیسے آتی ہے رسول کے شہزادے کی شہادت کے بعد؟ ظاہر ہے اہل ایمان کی جذباتی وابستگی تھی اس گھرانے کے ساتھ، چنانچہ مختار نے بہت سارے لوگوں کو اپنی معیت میں ساتھ کر لیا، لیکن ابھی تک لوگ کچھ ڈاواں ڈول تھے۔ ادھر حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت علی کے بیٹے اور حضرت امام حسین کے بھائی تھے، حضرت محمد بن حنفیہ، انہوں نے تائید کی، انہوں نے فرمایا بے شک قاتلان حسین سے انتقام لینا ہمارے اوپر واجب ہے۔ ان کا یہ اعلان سن کے ہزارہا لوگ اس کے جھنڈے تلے جمع ہوئے، اور چنانچہ مختار نے سب سے پہلے عراق، کوفہ، خراسان پر قبضہ کیا، یعنی ان کو اپنے، چونکہ ادھر حضرت عبداللہ بن زبیر کا سارا خلافت کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، لیکن مختار نے وہاں سے ان کے جو عمال تھے ان کو نکالا، اور یہ عراق، کوفہ اور ان تمام مضافات پر قبضہ کر کے ان کو اپنے زیر نگین کیا، اور وہاں کے ساری حکومت اس نے اپنے کنٹرول میں کی، اور اس نے اعلان کیا کہ اب میں آل بیت کے قاتلوں کو عبرتناک جو ہے نا انجام تک پہنچاؤں گا اور ان سے انتقام لوں گا۔ یہ میں آپ کے سامنے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ کربلا کا واقعہ سن کے نا عاشقوں کے دل دکھے ہوتے ہیں، پر جب ان خبیثوں کا انتقام بندہ دیکھتا ہے نا کہ جن سے ان سے انتقام جو لیا گیا، پھر تھوڑا سا حوصلہ ہوتا ہے اور طبیعت تھوڑی بحال ہوتی ہے۔ عمرو بن سعد لشکر یزید کا سپہ سالار، یہ وہ بدبخت ہے جو حضرت سعد بن ابی وقاص کا پتر، اور سعد بن ابی وقاص وہ صحابی رسول جن کے لیے میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کے فرمایا تھا یا اللہ میرا سعد جو دعا مانگے رد نہ کریو، اور یہ سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں۔ کون ہے عشرہ مبشرہ؟ یہ عمرو بن سعد ایک دفعہ حضرت علی کے سامنے کھڑا ہوا، مولا علی نے اس کو دیکھا، یہ بھی چھوٹا تھا، مولا علی نے اس کو دیکھا، آپ نے فرمایا اے سعد کے پتر وہ دن کیسا ہوگا کہ ایک طرف جنت ہوگی اور دوسری طرف دوزخ ہوگی، اور تو خود کو دوزخ کے حوالے کر دے گا۔ اس نے مذاق اڑایا حضرت علی کا، وگرنہ یہ خبیث اگر سمجھتا ہوتا تو اس بات کو سوچتا، جب اس کو آفر دی تھی ابن زیاد نے کہ یا رے کی حکومت لے لے یا حسین سے انتقام، یہ اس نے دونوں میں آفر دی تھی، اس نے کہا چلو جی رے کی حکومت مجھے ملے گی، میں گورنر بنوں گا، لہذا اس نے یہ قیادت قبول کی اور اس نے لشکر کو آ کر امام پاک سے لڑا دیا۔ تو یہ عمرو بن سعد تھا۔ ایک دن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا غلام آیا اور اس کی ٹانگیں زخمی تھی، تو انہوں نے دیکھا تو فرمایا کیا ہوا تجھے؟ وہ رو کر ہچکیاں بھر کے کہنے لگا اے سعد مجھے آپ کے بیٹے عمرو نے مارا ہے، اور یہ دیکھیں مجھے زخمی کیا، حالانکہ میرا گناہ کوئی نہیں تھا۔ صحابی رسول تھے، غصہ آیا، آپ نے فرمایا یا اللہ اس کو قتل کی سزا دے، یا اللہ اس کو قتل کی سزا دے۔ تو چونکہ دعا کبھی رد تو تھی نہیں حضرت سعد بن ابی وقاص کی، دعا نے ضرور جو نہ قبول ہونا تھا، چنانچہ مختار نے ادھر سلطنت کا نظام سنبھالا، اس نے اعلان کیا، کہنے لگا اے کوفے والو کل سارے ادھر جمع ہو جانا، میں تمہیں ایک ایسا کام کر کے دکھاؤں گا کہ جس سے تمہارے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں گے، آسمان کے فرشتے بھی خوشیوں کے ترانے گائیں گے۔ کہنے لگا کل سارے لوگ منتظر، پتہ نہیں یہ کیا کرنے لگے۔ اس نے عمرو بن سعد کے گھر پیغام بھیجا، مختار بلا رہے تمہیں۔ عمرو بن سعد نے اپنا بیٹا حفص بھیجا، یہ جوان سال لڑکا تھا۔ حفص آیا، کہو تیرا باپ نہیں آیا؟ وہ رے کی حکومت نہیں لینی اس نے؟ کہنے لگا جی ابا جی نے مجھے بھیجا ہے، وہ گھر پہ ہی ہیں، ادھر ابن زیاد نے حکم دیا کہ جاؤ اس کا سر کاٹ کے لے آؤ۔ اس کا سپاہی گیا، اس نے جا کر ایک
وار کیا تلوار کا اور عمرو بن سعد کا سر کاٹ کے ایک تشت میں رکھ کے تو مختار کے پاس بھیجا. اب اس نے بلایا ادھر آؤ حفص، عمرو بن سعد کے بیٹے کو بلایا ادھر آ. جب وہ آ گیا کہا ذرا کھول، اس نے اٹھایا چیخا، کہا پہچانا ہے یہ کون ہے؟ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہا بتا پھر تیرا باپ کے ساتھ جو سلوک ہوا ٹھیک ہوا؟ کہنے لگا مجھے نہیں پتا. تو عمرو بن سعد نے کہا، مختار نے کہا اوئے اس کو بھی لے آؤ، اس کا بھی سر کاٹو. کہنے لگا میرا کیا قصور تھا؟ آپ نے فرمایا علی اکبر کا کیا قصور تھا؟ اور اس نے بلند آواز سے کہا لوگوں، یہ عمرو بن سعد کا سر حسین کا بدلہ اور یہ اس کے جوان بیٹے کا سر علی اکبر کا بدلہ. ابھی باقیوں کا رہتا ہے سلسلہ. اب جو بعض روایات میں آتا ہے کہ عمرو بن سعد کی لاش کو اٹھا کر آگ میں ڈالا گیا اور جلا کر اس کی راکھ کو اڑا دیا گیا، یعنی اس کا نام و نشان ہستی سے مٹ گیا، اس کی اولاد کا نام و نشان مٹ گیا. اور اس کے بعد اس کے گھر کو پامال کر دیا گیا، گھر کو آگ لگا دی گئی. وہ جس اولاد کے لیے یہ سارا حکومت لینے کے چکر میں تھا اس کا سلسلہ ہی اس کا مٹا دیا گیا. یہ ہوتا ہے ظالموں اور جابروں کا انجام. مختار سقفی نے چون کے سینکڑوں، جس کا پتہ چلا یہ موجود تھا اس لشکر میں، اس نے ظلم اور زیادتی کی. مختار نے اس کو چن کر سولی پہ لٹکایا، قتل کیا، بڑی بڑی سخت سزائیں دی. اب آئیے خولی بن یزید جو سب سے پہلے امام علی مقام کا سر لے کے ابن زیاد کے پاس گیا تھا اور رات کو سر اس نے اپنے گھر میں رکھا تھا اور صبح اس نے ابن زیاد کے سامنے دربار میں پیش کیا. اس کی بیوی نے اس کو لعنت ملامت کی تھی. اب یہ جو خولی تھا نا، اس کے گھر کی طرف محاصرہ کروایا جناب مختار سقفی نے. تو مختار نے کہا جاؤ محاصرہ کر لو. محاصرہ کیا تو انہوں نے پوچھا کدھر ہے تیرا شوہر؟ اندر سے یہ بیوی سے کہنے لگا کہ میں ادھر نہیں ہوں. تو بیوی محب آل بیت تھی. جس دن سے اس نے وہ قتل کیا اس بیوی نے اس کو اپنے آپ پر قدرت نہیں دی تھی. تو کہنے لگا بیوی کو جا باہر کہ میں گھر میں نہیں ہوں. یہ باہر آ کر کہنے لگی گھر میں نہیں ہے وہ. ساتھ اشارہ کیا اور اس کے جہاں وہ چھپا ہوا تھا اس کا جگہ بتا دی اور گئی فوج گئی. انہوں نے جا کر اس کو وہاں سے باہر نکالا. باہر نکال کر اس کو مختار کے سامنے لایا. مختار نے حکم دیا، کہا کہ بتا تو بڑے تیز سے سر اٹھا کے چلا تھا نا امام پاک کا؟ کہا ہاں. حکم دیا اس کا سر کاٹو. سر کاٹا گیا. اس کی لاش جلاؤ. لاش جلائی گئی. اس کا سر شہر کے دروازے پہ نصب کر دو تاکہ پتا چلے حسین کے قاتلوں سے رب نے کیا انتقام لیا. شمر لائن جس نے میرے آقا امام علی مقام کا سر کاٹا تھا، اس کو جب یہ اندازہ ہو گیا کہ اب تو چھوڑے گا نہیں مختار، وہ تیز رفتار گھوڑا لے کر بھاگا. کوفہ اور بصرہ کے درمیان میں ایک گاؤں تھا، اس گاؤں میں جا کر چھپ گیا. گاؤں میں چھپا ادھر مختار کی فوجیں اس کو ڈھونڈنے لگی. چنانچہ ایک دن ایک مزدور سے پتہ لگا کہ وہ کس جگہ پر چھپا ہوا ہے. فوج گئی، انہوں نے جا کر شمر کو پکڑا. اب میں آپ کو جو خاص بات بتانے لگا ہوں وہ کیا ہے، یہ شمر مختار کا سگا بہنوئی تھا. مختار کا سگا بہنوئی تھا. جب اس کو پکڑا گیا، اس کو لایا گیا مختار کے سامنے، مختار نے کہا کہ اس کا سر کاٹو. اس کا سر کاٹا گیا اور اس کی لاش کو کتوں کے آگے پھینکا گیا. اس وقت خونخوار کتے ہوتے تھے جو لاش کو کھا جاتے تھے، لیکن تمام مورخین لکھتے ہیں کہ جیسے ہی لاش کو کتوں کے آگے پھینکا گیا، کتوں نے لاش کھانے سے انکار کر دیا. کئی تو یہ توجہ ہے، یزیدی کہتے ہیں کتوں نے دیکھے نا لاش نہیں کھائی. میں نے کہا کتوں نے لاش اس لیے نہیں کھائی کہ اس مردود کا گوشت ہمارے جسم میں نہ آ جائے. اور میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا کہ ابو لہب کا بیٹا جس نے میرے نبی کے اوپر ہاتھ اٹھایا تھا اور سرکار کے کپڑے پھاڑے تھے، جس پر میرے نبی نے فرمایا تھا اللہم سلط علیہ قلبا من کلابک، یا اللہ اس میں اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر. تو شیر نے رات کو صحرا کے اندر، رات کے وقت صحرا کے اندر اس پہ حملہ کیا، اس کے سر کو چبایا
اس کے سر کو چبایا لیکن نگلا نہیں اور اس کو کھایا نہیں. اس کی وجہ کیا تھی؟ خدا کا شیر تھا، اللہ کی مخلوق تھی، لیکن اس گستاخ رسول کا وہ خون اپنے اندر نہیں لینا چاہ رہا تھا. اور یہاں بھی کتے تھے، کتوں نے کہا ہوگا ارے پلید ہم بھی نجس ہیں لیکن تو اس قدر پلید ہے کہ تیری بوٹی ہمارے پیٹ میں نہ آنے پائے. کتوں نے اس کو کھانے سے اس کی لاش کو انکار کر دیا. اس کے بعد مالک البدوی کو لایا گیا، اس کو پکڑا گیا اور اس کو دوسرے صوبے سے گرفتار کیا گیا. اس کے اوپر الزام تھا کہ اس نے امام پاک کی ٹوپی اتاری تھی. اس کو بلایا گیا، اس کو بلا کر مختار نے سوال کیا بول کیا تو نے ٹوپی اتاری تھی؟ کہنے لگا میں نے تو بس ٹوپی اتاری تھی. مختار نے کہا چلو اس نے ہاتھوں سے ٹوپی اتاری تھی، اس کے ہاتھ کاٹ دو. اس کے ہاتھوں کو کاٹا گیا، اس کے پاؤں کو بھی کاٹا گیا، اس کو چھوڑ دیا گیا، وہ تڑپ تڑپ کے مر گیا. یوں میرے اللہ کی طرف سے قاتلان آل محمد سے برابر انتقام جاری ہے. اللہ اکبر. حکیم بن طفیل یہ وہ مردود تھا جس نے حضرت غازی عباس کی تلوار پہ قبضہ کیا، حضرت غازی عباس کے کپڑے اتارے تھے. جب وہ شہید ہو گئے ان کا لباس اس خبیث نے اتارا اور ان کا اسلحہ اس نے قبضے میں لیا. امام پاک کو، حضرت امام حسین کو اس نے تیر مارا اور یہ اکثر کہا کرتا تھا میرا تیر امام پاک کے پجامے سے گزر گیا تھا. استغفر اللہ. اس کو جب دوسرے شہر سے گرفتار کر کے لایا گیا تو مختار کو لگا کہ بہت سارے لوگ بیچ میں آگے بڑے بڑے رؤسا کہ جو اس کی سفارش کرنے لگے، تو وہاں پر عبداللہ بن کامل اس کا نائب تھا. اس نے مختار کے پاس پیش کرنے سے پہلے اس کو جناب ایک مکان کے اندر لے کے گیا. اس کو کہا تو نے کپڑے اتارے تھے نا غازی عباس کے؟ کہاں اتارے تھے؟ کہا ننگا کر دو اس کو. ننگا کیا؟ کہا تو نے امام پاک کو تیر مارا تھا؟ کہاں؟ اس نے کہا اس کو اتنے تیر مارو کہ اس کی لاش نظر نہ آئے. چنانچہ اس کی فوجوں نے اس پہ چاروں طرف سے اتنے تیر مارے کہ اس کی لاش تیروں میں اٹ گئی. یہ خبیث اسی طرح وہ ظاہر ہے وہ واصل جہنم ہوا. اس کے علاوہ زیاد بن مالک، عمران بن خالد، عبد الرحمن بن ابی خشکارہ اور عبداللہ بن قیس، یہ وہ لوگ تھے کہ جو امام پاک کو گالیاں دے رہے تھے. استغفر اللہ. وہ ہوتے ہیں نا آوازیں لگانے، یہ آوازیں کس رہے تھے. مختار کو پتہ لگا تو مختار نے بیچ بازار میں سب سے پہلے ان کی زبانیں کٹوائیں. زبانیں کٹوانے کے بعد ان کو پھانسی پہ چڑھایا. پھانسی پہ چڑھانے کے بعد اس نے بیچ بازار کے ان کی لاشوں کو ٹانک دیا اور کہنے لگا سنو وہ جو آل محمد کو بھونکے وہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے. زید بن رقات یہ وہ شخص تھا جس نے عبداللہ بن مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ماتھے پہ تیر مارا تھا اور پھر پیٹ میں تیر مارا اور یہ کہا کرتا تھا کہ یار اس کے بچے کے جو پیٹ میں تیر لگا تھا نا وہ تو میں نے کھینچ کے نکال دیا تھا، لیکن جو پیشانی میں لگا وہ میں نے کھینچا، زور لگایا، لیکن لکڑی ٹوٹ گئی، وہ تیر ادھر ہی رہا. چنانچہ بلایا گیا اس کو اور مختار نے کہا تو نے تیر مارا تھا؟ شہزادے کو کہا ہاں میں نے مارا تھا. چنانچہ اس کو سب سے پہلے کہا اس کی آنکھوں میں تیر مارو. اس کی دونوں آنکھوں میں تیر مارے گئے. پھر کہا اس کی پیشانی میں تیر مارو. اس کی پیشانی میں تیر چلایا گیا. پھر اس کے جسم کو تیروں سے چھلنی کیا گیا اور یوں ہی یہ زخمی تھا، تڑپ رہا تھا کہ اس کی لاش کو اٹھا کر آگ میں ڈالا گیا اور اس کو جلا کے راکھ کر دیا گیا. عامر بن شبیح اس نے کئی افراد کو نیزے مارے تھے، یہ بھی جنگ میں شامل تھا. اس کو مختار کی فوجوں نے پکڑا اور نیزے مار 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 کے اس پلید کو بھی واصل جہنم کیا. چنانچہ مختار نے اعلان کیا کہ میں اس بندے کو انعام دوں گا جو مجھے کسی بھی یزیدی کا اور قاتل آل بیت کا پتہ بتائے گا. اب لوگوں نے جناب انعام کی لالچ میں جہاں کہیں چھپے ہوئے تھے
उनको भी बता दिया। और इसने फिर उनके बड़े बड़े लश्कर के सलारों को पकड़ा, उनसे पहले नाम उगलवाए कि तेरे लश्कर में कौन कौन लोग थे। फिर इसने ऐसा क्लीन अप ऑपरेशन किया कि इसने एक दिन फिर कूफे की मस्जिद में खड़े होकर ऐलान किया, कहने लगा मैं अल्लाह की हम्द बजा लाता हूं जिसने मुझे कातिलाने आले मोहम्मद पे दस्तरस अता फरमाई, और मैं ऐलान करता हूं कि ये सारी धरती आले मोहम्मद के कातिलों से पाक हो चुकी है। लेकिन एक बड़ा कातिल, बड़ा खबीस इब्ने ज़ियाद जो यजीद का नायब था, वो अभी बचता है। कौन कौन है जो उसके खिलाफ मेरे साथ तैयार होगा? हजारों की तादाद में लोग खड़े हो गए सदा लगाते हुए, नहनो आबान व अंसार आले मोहम्मद, हम आले मोहम्मद के गुलाम हैं, हम आले मोहम्मद के मददगार हैं। हजारों का लश्कर लेकर इब्ने ज़ियाद के मुकाबले में मुख्तार ने इब्राहिम बिन मालिक अश्तर को भेजा। मूसल के बाहर इन दोनों लश्करों के माबैन जंग हुई। इब्ने ज़ियाद का लश्कर मारा गया और इब्ने ज़ियाद भाग गया। इब्राहिम बिन मालिक अश्तर इन्होंने इब्ने ज़ियाद को पकड़ने के लिए तेज रफ्तार रसाले भेजे। बड़ी खास बात है, जिस वक्त इब्ने ज़ियाद को पकड़ा गया, वो ये जो इब्राहिम बिन मालिक के अश्तर थे, इन्होंने फरमाया फौरन मुझे पानी दे दो। लोगों ने कहा जनाब वो क्यों? कहने लगा मैंने कसम खाई थी जब तक अल्लाह के नबी की इस नवासे के दुश्मन को हम कैफर किरदार तक न पहुंचाएं, उस वक्त तक पेट भर के पानी नहीं पिएंगे। चुनाचे इब्राहिम बिन मालिक के अश्तर इब्ने ज़ियाद को उन्होंने उसका सर काटा और सर काट के मुख्तार के पास भेजा। अब बड़े तवज्जो से सुनना है, ये 67 हिजरी थी और 10 मुहर्रम आम का दिन था। क्या था? 67 हिजरी 10 मुहर्रम आम का दिन, जिस दिन इब्ने ज़ियाद का सर कूफे में लाया गया दारुल अमारत के बाहर। आज मुख्तार ने एक बहुत बड़ी तकरीब का इनेकाद किया और कहने लगा सारे लोग आओ। जब सारे आए तो इसने वहां पर सरों को सजा के रखा हुआ था। तवज्जो है, सजाना समझते हो? वो मोती फूल पा के नहीं, इंज लैन से ला के इसने लाइन में लगा के। अब बहुत बड़ी बात आने लगी है, इसने वहां सरों को सजा के रखा हुआ था। इमाम तिरमिज़ी एक हदीस हसन लेके आए, ये तमाम लोगों ने यहां पर तवज्जो से सुनना है। इमाम तिरमिज़ी हदीस हसन लेके आए, वो ये रिवायत हसन है। वो फरमाते हैं कि जब वहां सारे सर मौजूद थे, इतने में लोगों ने देखा कि दूर से एक पतला सा और अजीब सा सांप आया। वो इतनी तेज आवाज और शू शू कर रहा था कि लोग कहने लगे हटो हटो, वो आ गया वो आ गया। अल्लाह का करना, वैसे तो आपको पता है सांप शाप आए लोग पांव के नीचे रख के उसको मार देते हैं, छोटा सांप था वो पतला सा, लेकिन खुदा का करना कि किसी ने उसको मारा भी नहीं और वो तोड़ता हुआ आया। तवज्जो रखना है, वो सारे सरों के पास फिरा, सारे सरों के पास फिरा, फिर इब्ने ज़ियाद के सर के पास आया। उसके मुंह थोड़ा खुला था, उसके मुंह से घुसा, नाक से निकला, फिर नाक से घुसा, फिर मुंह से निकला। इसी तरह उसने चंद बार किया और लोग सारे अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ रहे थे। सवाल तो ये पैदा होता है यार, ये तो कब्र का अजाब हो सकता था, कब्र में हो जाता। ये कुदरत का अजाब था, अल्लाह अता कर देता। लेकिन सुनो, ये सांप, इसकी हकीकत क्या है? इमाम तिरमिज़ी लिखते हैं कि ये सांप फिर जैसे ही 2-3 बार ऐसा हुआ, अचानक कहीं गायब हो गया और हर एक की जुबान पे ये जारी हो गया। वो आया था वो चला गया, यानी सांप के बारे में, वो आया था वो चला गया। कोई कहता फरिश्ता था, कोई कहता क्या था, कोई कहता क्या था, लेकिन बहरहाल ये सांप ने 3 बार उसके साथ ये सिलसिला किया। लोग तौबा तौबा करने लगे। सवाल तो ये पैदा होता है कि ये सांप क्यों मुसल्लत किया अल्लाह ने? ये कयामत तक आने वाले यजीदियों के नातके को बंद करने के लिए।
اور حسینیوں کا سر بلند کرنے کے لیے یہ کیا تاکہ قیامت تک کبھی کوئی یزیدی اس خبیث کمینے کی حمایت میں، یزیدیوں کی حمایت میں بولے تو حسینیوں کے پاس یہ دلیل ہو اور روایت بھی ترمذی کی ہو، یہ دلیل ہو ان کے پاس، اور لاکھوں ہزاروں لوگوں کے بعد ان کی ہزاروں لوگوں کی آنکھ دیکھا یہ واقعہ ان کے سامنے موجود ہو کہ وہ کہہ سکیں اگر یہ بدبخت نہیں تھے تو رب نے ان پہ سانپ کیوں مسلط کیا تھا۔ اب یہ توجہ ہے، یہ تو ہے نا ان کے سروں کا حال، توجہ ہے، یہ تو ہے ان کے سروں کا حال، اور میں آپ کو بتا چکا کہ آل محمد کے سروں کا حال کیا تھا۔ یہ جہاں جا رہے ہیں وہاں گند جا رہے ہیں، یہ خبیث یہ یزیدی وہاں گند اور بدبوئیں پھیل رہی ہیں، اور آل محمد کے سر جس بستی سے جا رہے ہیں وہاں لوگ کلمے پڑھ کے مسلمان ہوئے جا رہے ہیں، وہاں کلیسا مسلمان ہو رہے ہیں، وہاں یہودی مسلمان ہو رہے ہیں، وہاں پورے عیسائیوں کے گاؤں مسلمان ہو رہے ہیں۔ اور کہنے والا کہا کرتا تھا، اور ایک بزرگ کہتے تھے، کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے آل محمد آئی دین کی خدمت کے لیے تھی، جب انہیں شہید کر دیا گیا ابھی دفن نہیں ہوئے تھے، سر تھا، یہ وہاں بھی دین کا کام کر رہے تھے، لوگوں کو مسلمان کر رہے تھے، یہ وہاں بھی تبلیغ کر رہے تھے، یہ وہاں بھی لوگوں کو مسلمان کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ انجام ہوا کس کا؟ اس دشمن آل محمد، کس کا بولیے؟ دشمن آل محمد ابن زیاد کا۔ یہی وہ ابن زیاد تھا جو امام پاک کو بری بری باتیں اس نے کہی تھیں، اور اس نے حضرت سیدہ زینب کے بارے میں کیا کیا کہا، حضرت امام زین العابدین کو کتنا غلط طریقے سے، اور پھر آل بیت کی ان مقدس ہستیوں کو کس طرح ننگے اونٹوں کی پشتوں پہ بٹھا کے اتنے ہزار میل اس نے دور وہاں سے بھیجا۔ حضرات گرامی، یہ انتقام قدرت تھا، اور اس لیے بہت ساری روایتوں میں کہ ایک راوی وہ کہتے ہیں کہ جس وقت ابن زیاد کے سامنے سر حسین پیش ہوا میں اس وقت وہاں موجود تھا، پھر اسی دارالعمارت کے اندر، توجہ رکھنا، اسی دارالعمارت کے اندر مختار کے سامنے ابن زیاد کا سر تھا، میں وہاں موجود تھا، اور پھر اسی دارالعمارت کے اندر مختار کا سر مصعب بن زبیر کے سامنے تھا اور میں وہاں موجود تھا، اور پھر اسی دارالعمارت کے اندر مصعب بن زبیر کا سر اس وقت کے خلیفہ کے سامنے تھا، میں اس وقت کے گورنر کے سامنے تھا، میں اس وقت بھی وہاں موجود تھا۔ چنانچہ یہ سن کر اس وقت کے حاکم نے اس دارالعمارت کو کیا کر دیا؟ گرا دیا۔ اس نے کہا یار یہ بڑا منحوس جو ہے نا دارالعمارت ہے، اس کو گرا دیا جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا مختار سقفی نے اپنا بھانجا بھی قتل کروایا، یہ بڑا خاص سننے کی بات ہے۔ شمر تو قتل کروایا ہی کروایا، اس نے کہا اس کے بیٹے کو بھی بلاؤ، یہ میرا جو بھانجا ہے اس کو بلاؤ۔ بہن آئی، بھیا اس کا کیا قصور ہے؟ تو میرا بھائی ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جہاں ایمان اور دین کا مسئلہ آ جائے نا، جہاں محبت کے معاملے آ جائیں وہاں نہ رشتے رہتے ہیں، نہ کوئی ماں رہتی ہے، نہ باپ رہتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں ممتاز قادری نے باس کو مارا۔ اوہ آل محمد اور رسول کے جو عاشق ہوتے ہیں وہ جب اپنے ماں باپ کو خاطر میں نہیں لاتے، باس کی کیا حیثیت ہو جاتی ہے یار۔ تو عمرو بن یہ مختار کے سامنے اس کے بہنوئی کے بیٹے یعنی شمر کے بیٹے کو لایا گیا، اس کو لایا۔ بہن نے کہا یہ تو گیا ہی نہیں تھا کربلا میں، اس نے کہا کربلا میں نہیں گیا تھا، اور جب اس کا باپ آیا تھا تو یہ لوگوں کو فخر سے تو کہا کرتا تھا نا، مجھے پتا ہے یہ لوگوں کو کہتا تھا میرے باپ نے اتنا بڑا بندہ مارا، میرے باپ نے اتنا، یہ فخر کرتا تھا نا۔ اس کا مطلب ہے یہ بھی حضرت امام علی مقام کی شہادت سے خوش تھا، لہذا جو خوش بھی ہو وہ بھی یہاں جینے کے قابل نہیں ہے۔ کاش آج کے دور میں بھی کوئی مختار ہوتا، تو نہ جانے یہاں کتنوں کے اس طرح کے نمبر لگے ہوئے ہوتے کہ جو امام علی مقام کے اس شہادت کے والے سے یزید کے جناب سپاہی بنے ہوئے ہیں۔ چنانچہ یزید کو تو اللہ تعالیٰ نے تاریخ سے ذلت و رسوائی دی، یہ قاتلان حسین ان کا بھی نام و نشان مٹ گیا۔ اب جو اگلا جملہ ہے اس بات پر مورخین آپس میں اتفاق ہے ان کا کہ کسی قاتلان حسین میں سے کسی کی نسل ایک چلی، کسی کی دو، یعنی بیٹے بھی 3 4، لیکن بالآخر ایک ایسا وقت آیا
کہ جب پورے عرب میں، پوری سلطنت میں ہر بندے کی زبان پہ یہ جاری تھا کہ آج دھرتی پر آل محمد کے قاتلوں کی نسل کا ایک بندہ بھی زندہ نہیں. میرے خیال میں آپ کو سمجھ نہیں آئی. یعنی وہ جتنے لوگ بھی تھے جنہوں نے آل محمد سے ٹکر لی، ان کی نسلیں اللہ نے ختم کر دی. کسی کی مطلب بیٹا تھا مر گیا، کسی کا چلو پوتے تک چلا، کسی کا پڑ پوتے تک چلا، وہاں پر نسل ساری ختم ہو گئی. اور پھر لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ اس وقت دھرتی پہ آل محمد کربلا کے ان شہیدوں کے قاتلوں میں سے کوئی فرد دھرتی پہ نہیں ہے. اور یزید نے جن کو مٹانے کے لیے یہ سارے جتن کیے تھے، امام زین العابدین کو بھی شہید کرنے کی کوشش کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ میری اولاد اور ہمارے خاندان یہ تو ریت کی طرح ہے اور تمہارا تو خاندان ہی مٹ چکا ہے. وہاں پر امام زین العابدین نے مسکرا کے کہا تھا، یزید یہ تو وقت بتائے گا کس کی نسلیں زندہ رہتی ہیں اور کس کی نسلیں مٹ جاتی ہیں، کس کی نسلیں زندہ رہتی ہیں اور کس کی نسلیں. اس نے چیلنج کیا تھا نا کہ میں نے حسین اور حسن کے خاندان کو مٹا کے رکھ دیا ہے، میں نے ان کے نشان کو مٹا کے رکھ دیا ہے، میں نے ان کی جڑوں کو کاٹ کے رکھ دیا. وہاں پر امام زین العابدین نے اپنی بصیرت سے فرمایا تھا، او یزید، او یہ تو وقت بتائے گا نسلیں کس کی رہتی ہیں. اور میں نے آپ کو شاید بتایا، کئی بیٹے تھے یزید کے، کئی بیٹے تھے، کوئی تو اسی وقت مر گئے، کوئی تھوڑا سا آگے جوانی تک گئے، لیکن کوئی کوڑا ہو کے مرا، کوئی پاگل ہو کے مرا، کسی کو جناب سانپ نے ڈسا وہ مرا. الغرض ابھی 2 نسلیں بھی آگے نہیں بڑھی کہ پورا نام و نشان مٹ گیا. اس پوری نسل کا خاتمہ ہو گیا، پورے نسل کا خاتمہ ہو گیا. اللہ اکبر. اور آج ابھی اس مسجد کے اندر میں کہوں سید ہاتھ کھڑا کرو، ویسے ہاتھ کھڑا کر دو اگر سید یہاں بیٹھے ہو تو. اس ماشاءاللہ سید سادات موجود ہیں یہاں. اور بھئی تو اڑوی سید کوئی نہیں بیٹھا، وہ دیکھیں بیٹھے، یہ دیکھیں، یہ 3-4 یہ بیٹھے، یہ بیٹھے. مطلب یہ کہاں عرب، کہاں پاکستان، کہاں یہ مسجد. الحمدللہ آج بھی حسین کی اولاد موجود ہے. یزید کی نسلیں کائنات سے مٹ چکی ہیں اور یہ خدا کا وعدہ ہے. اور میں آپ کو ایک بات بڑے وثوق سے اپنے سننے والوں سے کہتا ہوں، اور جو میرے جتنے بھی لسنر اور میرے سننے والے ہو، میں تمہیں واسطہ اللہ کی ذات کا دے کر کہتا ہوں، میری اس بات کو کبھی جھوٹا نہ سمجھنا اور اس کو ہلکا نہ لینا. یہ قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر اپنی نسلوں میں امن چاہتے ہو، اپنی نسلوں میں فائدہ چاہتے ہو، اپنی نسلوں میں پیار چاہتے ہو، اپنی نسلوں میں برکت چاہتے ہو، تو سیدہ زہرا کے بچوں سے پیار کرنا شروع کرتا ہوں. یہ میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں، سادات سے ٹکر لینے والے کی نسلوں کو اللہ عبرت کا نشان بناتا ہے. سیدوں کی ٹکر میں کبھی نہ آنا، رسول کی آل کی ٹکر میں کبھی نہ آنا. سادات اگر 2-4 زیادتیاں بھی کر دیں، ہاتھ جوڑ کے کہنا شاہ جی آپ بادشاہوں کی اولاد ہو. اس لیے میرے نبی نے فرمایا تھا نا، وہ جو نیک ہوں ان سے خدا کے لیے پیار کرنا، اور جو گناہگار ہوں ان سے میری وجہ سے پیار کرنا. اس لیے سید نسل کا احترام کرو، سادات کی نسلوں کا احترام کرو، سادات کے نام کا احترام کرو. اور میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا، بہت بڑے ہندوستان کے مفتی گزرے ہیں، انہوں نے لکھا کہ جو شخص آل بیت اطہار کا ادب اور تعظیم کرتا ہے، سید کا ادب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اسے کسی نہ کسی لا علاج بیماری جس کا دھرتی پہ علاج نہیں ہوگا، صرف اس ادب کی وجہ سے اس کی بیماری کو دور فرما دے گا. یہ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، میرا تجربہ ہے، میں نے بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو میرے پاس موجود ہیں کہ لا علاج بیماریاں سادات کی ایک شف اور ایک ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دور فرمائی ہیں. اور فرمایا جو آدمی آل رسول کا بے ادب ہو
سادات کی بیعدبی کرے. یہ کئی مولویوں کو جناب ایلفی لگی ہوتی ہے جب سادات میں سے کوئی سید آ جائے اور ان کے آگے کوئی کھڑا ہو جائے, او بیجو وہ سیدی دے ہیں ہن کون نے, انا وہ ہیں تو ہماری طرح کے, آنکھیں ان کی بھی دو ہیں, ہاتھ ان کے بھی دو ہیں, پاؤں ان کے بھی دو ہیں, لیکن ان کی رگوں میں خون جو مدینے والے کا ہے, ان کی رگوں میں خون جو سیدہ زہرا پاک کا ہے. ہم ان کو دیکھ کے, ان کی شکلیں دیکھ کے نہیں ادب کرتے, ہم تو ان کے خون کی برکتیں دیکھ کے ان کا ادب کرتے ہیں, ان کی نسبتیں دیکھ کے ان کا ادب کرتے ہیں. یہ کئی مولوی تمہیں یہ سبق سکھا رہے ہوتے ہیں, وہ جی سارے حقا کچھ نے, اور حیا ان کو نہیں آتی ہے تو سارے حقا کچھ, پر جب زکات ہڑپ کرنے کا مسئلہ آتا ہے اس وقت اگر کہہ دو اے جی سید بھی غریب ہے, سیدوں تے نہیں لگتی تے پتر تو تے کہہ رہے سے سارے حقا کچھ نے. ہاں کھانے کا مسئلہ ہے, وہاں سید اور ہو جاتے ہیں, ان پہ زکات نہیں لگتی, اور یہ پکی بات ہے سادات پہ زکات نہیں لگتی. کیوں؟ فرمایا یہ مال کا میل ہوتی ہے, اور آل محمد تطہیر والے ہیں, یہ میل کے قابل نہیں ہے. تو میرا یہ نصیحت, میرا یہ سبق ہے کہ مرنے سے, ہاں جو آدمی جو ہے نا کیا کرتے, آل محمد کا ادب کرتا ہے, تعظیم کرتا ہے, اللہ مرنے سے پہلے اسے کسی نہ کسی لا علاج بیماری سے بچا دیتا ہے. اور جو لوگ اکڑتے ہیں, بے ادبی کرتے ہیں, اللہ مرنے سے پہلے انہیں کسی نہ کسی لا علاج بیماری اور مرض میں ضرور مبتلا کرتا ہے. اس لیے میں آپ سے کہوں گا اس چیز سے بھی اللہ کے انتقام سے بچیے اور اس رحمت کے طالب رہیے. پتہ چلے یہ آل نبی آ رہے ہیں, سادات آ رہے ہیں, موت نہیں پڑتی, عزت بھی نہیں کٹتی. اللہ کا شکر ہے انٹرنیشنلی جاتے ہیں لوگ, ہاتھ چومتے ہیں, پر مجھ سے پوچھو تیری حیثیت کیا ہے, تو میں کہتا ہوں میں سیدہ زہرا کے در کا کتا ہوں, آل رسول کے گھر کے کتے. کاش کہ وہ اس نسبت سے بھی قبول کر لے تو ہماری قسمتیں سنور جائیں گی, ہمارے نصیبے سنور جائیں گے. کیا سمجھتے ہو تم آل محمد کو؟ ہمارا دماغ خراب نہیں ہے, ہم گھنٹوں تمہارے سامنے تقریریں یاد کرتے ہیں, ہم کوئی ان سے پیسے نہیں کھاتے ہیں, کوئی اسپیشل ہمیں فنڈ نہیں ملتا کہ ہم ان کی تعریفیں کریں اور ہمیں کوئی خاص چیز ملے. خدا کا بندہ ہماری ڈیوٹی ہے, اور ہم خدا کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کر کے کہتے ہیں اللہ تو گواہ ہے, ہم اپنا حق ادا کر رہے ہیں. ہم اس ممبر پہ بیٹھ کے ان لوگوں کو بتا رہے ہیں آل محمد کا کبھی حق نہ مارنا, آل نبی کی کبھی بے ادبی نہ کرنا, سادات سے کبھی ٹکر نہ لینا, سادات کی کبھی بدتمیزی نہ کرنا, سادات سے کبھی دشمنی نہ لینا. سادات کی عزت تم پہ واجب اور فرض ہے. یہ میں حق ادا کر رہا ہوں آپ کے لیے سامنے, یہ میں ہمارا وہ ممبر کا حق ادا کر رہا ہوں. اور میں آپ کو انشاءاللہ جو کچھ پڑھا, جو کچھ سمجھا, میں خدا کے بھروسے پہ کہتا ہوں اگر آل نبی کا دامن پکڑ کے رہو گے قیامت کو اکٹھے مولا علی کے جھنڈے تلے جمع ہوں گے. اور وعدہ رہا انشاءاللہ وہ تم بھی مسکراتے ہوئے ملو گے, ہم بھی مسکراتے ہوئے ملیں گے. میرا یقین ہے تم مجھے وہاں کہہ سکو گے قریشی صاحب آپ نے جو درس دیا یہ اس کا فیض ہے, آج علی کا جھنڈا نصیب ہوا ہے. میں آج کے موضوع کو کلوز اور وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں.